جیف امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہتا تھا۔ اس کے بھائی کا نام جیم اور بہن کا نام میری تھا۔ اس کی والدہ گھریلو خاتون تھی اور والد فیکٹری میں کام کرتے تھے، تو ان کے معاشی حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے، تو جیف ان سے بہت پریشان تھا۔ اس نے مشکل حالات سے لڑنے کا مقابلہ کیا۔ 17 سال کی عمر میں جیف نے پڑھنا شروع کر دیا اور ادھر اسٹوڈنٹ کے ساتھ شراب پینا بھی شروع کر دی۔ 20 سال کی عمر میں جیف نے اسٹور پر کام کرنا شروع کر دیا، لیکن مشکل حالات نے پھر بھی جیف کا ساتھ نہ چھوڑا۔ جب جیف کے والدین کو پتہ چلا جیف نشہ کرتا ہے تو انہوں نے اسے پیسے دینا بند کر دیا اور اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور جیف کو اس کی جاب سے بھی نکلوا دیا۔ آہستہ آہستہ جیف ان حالات سے تنگ آ کر پاگل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک دن وہ مکمل طور پر ذہنی توازن کھو بیٹھا اور شراب کو اپنے گھر لے آیا اور شراب پینے کے بعد بالکل ہوش میں نہ رہا۔ جب سب سو رہے تھے تو وہ شور کیے بغیر کچن میں گیا اور وہاں پر ایک بڑا چاقو لیا۔ اس کا دل تھر تھرا رہا تھا اور آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے والدین کا بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ پہلے اس نے اپنی ماں کو قتل کیا، پھر اپنے باپ کو قتل کیا۔ کچھ دیر تک دونوں تڑپتے رہے، پھر لمبی نیند سو گئے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، پھر وہ اپنے بہن بھائیوں کے روم میں گیا، پھر ان کو بھی قتل کر ڈالا۔ صبح جب شراب کا نشہ ختم ہوا تو وہ بہت پچھتایا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، تو وہ پھر جلدی سے اپنے گھر کو تالا لگایا اور بھاگی۔ پولیس کو جب پتہ چلا تو اس نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور بہت جلد تلاش کر لیا اور اس کو جیل لے آیا اور چھوٹے سے روم میں بند کر دیا۔ اس روم کی چھوٹی سی کھڑکی تھی اور کیمرے بھی لگے ہوئے تھے۔ 2 دن بعد جب نرس اسے کھانا دینے آئی تو اس نے سونے کا بہانہ کیا۔ نرس نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور اندر آئی، جیف نے جمپ لگایا اور اس کی جیب سے پستول نکالا اور کھڑکی کا شیشہ توڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ بھاگنے کے بعد اس کے چہرے پر حیران کن مسکراہٹ اور آنکھیں باہر نکلی ہوئی اور چہرہ جلا ہوا تھا۔ اب جیف اپنے سٹی میں سب سے منہ چھپا کر چلتا تھا۔ ایک رات جیف قبرستان گیا اور اپنی فیملی کی قبروں پر بہت رویا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو سیدھا قبرستان سے اپنے گھر آیا۔ گھر آنے کے بعد جب اس نے خون سے بھرے ہوئے اپنے والدین کے کپڑے دیکھے تو وہ بہت رویا اور سیدھا گیا، چاقو لیا اور خود کو بھی مار دیا۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ خود بھی نشہ کرنے سے بچیں اور اپنی فیملی کو بھی نشہ کرنے سے روکیں۔ اور آخر میں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس، شکریہ۔